صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین محترم اور میرے ایمانی بھائیوں، بیان حضرت مفتی صاحب کا ہوگا اور ہم سب انشاءاللہ مفتی صاحب کے بیان کو دل کے کانوں سے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اس ظاہری ڈھانچے میں دو طرح کی چیزیں رکھی ہیں، ایک بصارت ہے، ایک بصیرت ہے۔ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، وہ دور تک نہیں دیکھتا، لیکن جب دل کی روشنی آتی ہے تو بہت دور تک دیکھتا ہے۔ سماعت بھی دو طرح کی ہے، ایک ظاہری ہے، ایک حقیقی ہے۔ ظاہری سماعت بہت محدود ہوتی ہے، اس کا نفع بھی بہت محدود ہوتا ہے، نقصانات اس کے بہت لمبے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی سماعت جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا لطف مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی رہتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں ایک جملہ لکھا ہے، باران کے در لطافت تب اش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در شورا بوم خس۔ فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ ساری زمینوں پہ ہوتی ہے، جھاڑ جھنکار میں، جنگلوں میں، بہاروں میں، اور ان گلستانوں میں بھی ہوتی ہے، باغوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن جنگلوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جھاڑیاں اگتی ہیں جہاں انسان جانا اپنے لیے ضرورت اور تکلیف کا سامان سمجھتا ہے، لیکن گلستان کے اندر وہی بارش ہوتی ہے، وہاں پھول کھلتے ہیں، مہکتے ہیں، گھاس اگتی ہے، انسان چلتا ہے، سیر و سیاحت کرتا ہے تو اس کو لطف محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو علماء کرام، یہ جو مفتیان عظام دینی گفتگو جب اللہ کے قرآن سے نکال کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور میرے اللہ نے اس گئے گزرے پرفتن دور کے اندر اپنے تمام آلودگیوں ناپاکیوں سے نکال کر اس پاکیزہ ماحول میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب اللہ لے آیا، اب جو میرا دل ہے، میرے دل کی زمین کو میں نے بنانے کے لیے بیٹھنا ہے میرے بھائی۔ یہ جو دل کی زمین ہے یہی ساری روح زمین ہے۔ کچھ لوگوں کے دل کی اس زمین کے اوپر گانے، ان کے دل کی زمین کے اوپر فحاشی، عیاشی، مکاری، جھوٹ، دغا، دھوکہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب ان کے سامنے آپ اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قبر کی، حشر کی بات کرتے ہیں تو ان کو عجیب سا لگتا ہے، لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین کی محبت ہے، اولیاء کرام کی محبت ہے، بزرگان دین کی محبت ہے، وہ جب ان مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں اور یہ اکابر جب قبر کا، حشر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، مفتیان کرام کا، فقہاء عظام کا، محدثین عظام کا تذکرہ کرتے ہیں، انسان کا یہ دل ایک دم زخمی ہوتا ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا اللہ کرنے کا کیا کام تھا اور میں کیا کر رہا ہوں، سمت جانے کی کون سی تھی، میں جا کس سمت رہا ہوں۔ میرے ایمانی بھائیوں، سچی بات ہے کہ اس وقت ساری دنیا کا انسان دھوکے کے اندر مبتلا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو کچھ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ سچ ہے، یہی حقیقت ہے، حالانکہ یہ کوئی حقیقت نہیں۔ یہ جو آنکھیں ہیں نا، اسے انسان جو دیکھتا ہے وہ عقل سے دیکھتا ہے، اور عقل جہاں جا کر ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے وہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ وہاں سے کیا شروع ہوتا ہے؟ وہی شروع ہوتی ہے، وہاں سے بصیرت شروع ہوتی ہے، یعنی بصارت جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے بصیرت شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو بصیرت دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کائنات کے معززین میں، کائنات کے ہمدردوں میں، کائنات کے پیاروں میں، کائنات کے بہت محسنوں میں، کائنات کے نیک لوگوں میں اللہ شمار کرتا ہے، اور پھر اس کے دل کے اندر کائنات کا درد آ جاتا ہے۔ کتنا درد آتا ہے؟ قرآن مجید ایک مقام پر کہتا ہے، جاننے والے جانتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔
اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں کیا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر دو گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے دین کی اتنی فکر تھی. کیوں تھی؟ کیوں فکر کرتے تھے؟ اس لیے کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ. جب اللہ ہے، میرے ایمانی بھائیوں میں سچ کہتا ہوں، ایک ایک انسان اللہ کو بہت پیارا ہے. ایک ایک انسان کی اللہ کے بہت بڑی قدر ہے. اور اللہ کسی انسان کو جہنم میں ڈال کر قطعاً خوش و راضی نہیں ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہونے والا بن جائے. میں دلیل کے طور پر ایک بات عرض کر دوں، آپ کا ذہن ادھر ادھر منتشر ہو گیا، ذرا سنیں کیا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے جب میرا کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ، ایک نیکی لاتا ہے، فلہ عشر امثالها، اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کو حکم کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں تم 10 نیکیاں لکھ دو. کتنی کی تھی؟ ایک. کتنی لکھ دو؟ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 50 کا، ہے نا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اے اللہ نیکی کرنے والے کو تو نے ایک کے بدلے 10 دے دی، لیکن اگر کوئی برائی کر لے، اس نے کہا میں کیا کروں گا، مجھے بھی تو کوئی گائیڈ لائن دے دیں. فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اس نے جتنی برائی کی، ایک برائی کی تو ایک ہی برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. کیوں؟ یا اللہ یہ تو فرق ہو گیا بہت بڑا. فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. ظلم کیسے ہو جائے گا اللہ؟ ظلم ایسے ہو جائے گا کہ میرا اور آپ کا ایک نام ہے انسان، اصل نام تو ہمارا ہے حیوان ناطق. اہل علم کی زبان میں ہمیں حیوان ناطق کہا جاتا ہے، حیوان. لیکن ایک انسان، ایک نام ہے ہمارا انسان، اور انسان میں نون سین اور یا کا مادہ ہے نسیان، اور نسیان کے مادے کے اندر بھولنا پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر جو حیوانیت اللہ نے رکھی ہے وہاں پر انسانیت بھی ہے اور اس میں بھولنا پایا جاتا ہے، اور وہ اللہ نے اس کے مادے میں اور خمیر میں رکھی ہے. اور اس خمیر کے اندر حیوانیت کا غلبہ ہے برائی کرنا. حیوانیت کا غلبہ کیا ہے؟ لیکن جب یہ نیکی کرتا ہے تو اس غلبے سے ہٹ کر، اس میں سے نکل کر یہ فرشتوں والی نورانی مخلوق والا عمل کرتا ہے. اس لیے اللہ اس کو 10 نیکیاں دے دیتا ہے، اور جب یہ برائی کرتا ہے تو وہ اپنی اصلیت پر، حیوانیت پر جاتا ہے. وہ تو اس کی اصل تھی. اللہ نے کہا کہ بھول گیا. جب انسان بھول جائے، میں آخری بات عرض کر دوں، بھول انسان کے ساتھ رکھیے. ایک ہے جان بوجھ کر اعمال حسنہ کو چھوڑ دینا، خود نماز کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. لیکن ایک ہے کہ سو گئے، جاگ نہیں سکے، نماز چھوٹ گئی، یا آپ نماز کے لیے وضو کیا، تیار تھے لیکن مصروف ہو گئے، کچھ لکھنے میں پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور بالکل ذہن سے نکل گیا. اس کو اردو زبان والے ذہول کہتے ہیں، ذہن سے نکل جانا. خطا نہیں، ذہول ہے، بھول گیا، پتہ ہی نہیں چلا، نماز کا وقت نکل گیا. فرمایا کہ من نام عن الصلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو ہی نیند سے اٹھتے ہو وہ نماز فوراً آپ اپنی وقتی نماز پڑھ لو. جب بھول گئے تو بھی نماز پڑھ لو، اس لیے کہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑی تھی، کفر کا اطلاق آپ پر
نہیں ہوگا. لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے, فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب ہو گیا اور ایمان سے دور ہو گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا, سب سے عظیم چیز ہے کلمہ طیبہ کے بعد نماز. جس انسان کی نماز درست ہے, اس کی ڈاکٹری درست, اس کی انجینئری درست, اس کی ایجوکیشن درست, اس کی موٹیویشن درست, اس کی ساری چیزیں درست. اور جس کی نماز درست نہیں, اس کا ایمان درست نہیں. وہ چاہے جتنا مرضی نیک ہو, جتنا مرضی بھلائیاں کرنے والا ہو, پانی پلانے والا ہو, رفائی کام نہیں درست. اس لیے کہ بہترین چیز سب سے پہلے روز محشر کے جان گداز قوت, اولین پرسش نماز قوت. محشر کے دن میں عبادات میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. تو نماز بھی آدمی بھول سکتا ہے, تو اس کے علاوہ اور تو بہت ساری چیزیں بھول سکتا ہے. لیکن جب انسان بھول جائے, یہ مت سمجھنا کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے, یہ مت سوچنا کہ میں نے اتنی خطائیں کر لی, وقت کم ہے. مختصراً یہ کہتا ہوں کہ جتنی آپ نے کی ہیں, میرے اللہ کی رحمت ان سب سے زیادہ ہے اور ان سب سے بڑی ہے. جب خطا ہو جائے, استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. فرمایا کہ جب غلطی ہو جائے استغفار کر لو, مغفرت طلب کرو اللہ سے, معافی مانگو, گر گراؤ. ماں باپ تو ایسے ہیں, سب سے دنیا میں چاہنے والے ماں باپ ہوتے ہیں, بے بھائی ماں باپ ہوتے ہیں. لیکن ماں باپ کا بچہ اگر خطا کرتا ہے اور پھر ماں باپ کے سامنے آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نلائکہ تو نے یہ عمل کی ہے, تو وہی ہے نا, بے شرما, تجھے شرم نہیں آیا نا آخر میرے پاس. لیکن میرا اللہ کبھی نہیں کہتا, اللہ کبھی نہیں جتلاتا, اللہ کبھی نہیں آپ کو ڈراتا. جب کوئی کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا و خطا سرا و علانیہ, اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہو, میرا بندہ میرے پاس لوٹ کر آ گیا, یہ بھول گیا تھا مجھے, یہ دور چلا گیا تھا, اب آ گیا, میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں, اب میں اس کی راہیں کھول دیتا ہوں, اب میں اس کے لیے راحت پیدا کر دیتا ہوں. اگر شادی شدہ ہے تو اس کو لڑکے بھی دوں گا, لڑکیاں بھی دوں گا, پھر اس کی تجارت ہے اس میں بھی برکت دوں گا, پھر اس کے لیے میں دنیا میں بھی راحت کے اسباب پیدا کروں گا, اور مرنے کے بعد وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, وہاں باغات بھی بن جائیں گے اور باغوں کے اندر نہریں بھی بن جائیں گی. کس بات پر بنے گی؟ استغفار کی بات پر بنے گی. میرے بھائیوں, اگر پوری امت استغفار کرنے والی بن جائے تو کبھی بھی اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. میں نہیں کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے. اٹھائیے آپ 9ویں پارے سورہ انفال کو, قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا, مناسب نہیں دیتا کہ اللہ امت کو عذاب میں مبتلا کرے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بیچ میں موجود ہوں. اور اللہ کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اللہ امت کو عذاب میں مبتلا کرے جب تک امت استغفار کرتی رہے. کیا کرتی رہے؟ اجتماعی طور پر استغفار چھوٹ گیا, بڑوں سے چھوٹ گیا, چھوٹوں سے چھوٹ گیا, نوجوانوں سے چھوٹ گیا. دو چیزیں چھوٹ گئی, ایک تو سلام چھوٹ گیا, اللہ کی رحمت ختم ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی سلام کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بہت یعنی 100% ہے نا, اللہ نے کہا خیر القرون کرنی, سب سے بہترین زمانہ. لیکن مجھے یاد ہے میں AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر پڑھا کرتا تھا, تو جب ہم جاتے تھے تو مسلم لڑکے ملتے تھے راستے میں, تو وہ بھی کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. اور جب کھانے بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے بھائی سنت کے مطابق کھانا کھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماحول ملا تھا, سنا تھا انہوں نے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ نے ماحول حاصل کیا تھا, تو منافق بھی سلام کرتے تھے. لیکن آپ دھیان کریں, آنکھیں بند کر کے ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, میں جب آپ کے پاس سے گزرتا ہوں, آپ میرے پاس سے گزرتے ہیں, اور دنیا گزرتی ہے, ہم مرداروں کی طرح گزر جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے پر رحم نہیں بھیجتے, رحمت نہیں بھیجتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم علی من عرفت و علی من لم تعرف, کہ سلام کو تم عام کرو. کیوں؟
اس لیے کہ اس سلام کے اندر اللہ کے عذاب سے نجات ہے اور اللہ کی رحمت کی طلب ہے اس کے اندر. اور اللہ کی رحمت جب آپ کسی پہ بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ کی ایکسیڈنٹ سے بھی اللہ حفاظت کرے، آپ کی بیماریوں سے بھی اللہ حفاظت کرے، نظر بد سے بھی اللہ آپ کی حفاظت کرے، تنگی معاشی رزق سے بھی اللہ آپ کی حفاظت کرے. وہ فوراً کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی اللہ آپ کو بھی مصیبتوں میں مبتلا نہ کرے. اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہو تو وہ سب کے سب بچ جائیں گے. بچیں گے نہیں بچیں گے؟ لیکن جب ہم سلام نہیں کریں گے تو کہاں سے رحمتیں آئیں گی؟ تو ایک تو ہم نے سلام کرنا ہے انشاءاللہ آج کے بعد سے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کچھ مفتیان کرام کا اس کے خلاف فتویٰ ہے، لیکن ہم نے کچھ مفتیان سے کرام سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا تعلیماً آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی فون کرتا ہے تو آپ سب سے پہلے کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ حدیث ہے علی من عرفت و علی من لم تعرف، چاہے آپ جانتے ہو تو بھی سلام کرو، چاہے نہیں جانتے تو بھی سلام کرو. اس لیے کہ جب غیر مسلم پہ بھی آپ رحم بھیجیں گے تو شاید اللہ کو ترس آ جائے، کیونکہ بنایا اس کو کس نے؟ اللہ نے بنایا، اللہ کا بندہ ہے نا، اور وہ اس دعوت سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں آ سکتا ہے. اس لیے ایک تو ہم نے سلام کو عام کرنا ہے، اور دوسرے میرے ایمانی بھائیوں ہم نے استغفار کرنا ہے. کب کرنا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے تب استغفار کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو پوری ملت اسلامیہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا نام محمد عبداللہ قاسمی ہے. یہاں جامعہ محمدیہ قاسم علوم سیری خواجہ ایک بڑا دینی ادارہ ہے، الحمدللہ 49 سال سے کام کر رہا ہے. اس ادارے کے اندر 1 نومبر کو سالانہ اجتماع جلسہ ہو رہا ہے جس میں اکابر علماء کرام بزرگان دین تشریف لا رہے ہیں، اور ہم نے دعوت دی ہے منور زمان صاحب موٹیویشنل اسپیکر کو بھی، اور انہوں نے دعوت قبول کی ہوئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جلسے کے اندر بھی آپ حضرات تشریف لائیں. اللہ کرے کہ آپ کا وہاں آنا نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنے، قبولیت کا ذریعہ بنے. یہاں مولانا ذاکر صاحب آپ کے امام صاحب ہیں، میں نے خطوط ان کو دیے ہوئے، میں سب کو بھائی نام تو نہیں جانتا، میں کوشش کروں گا جن حضرات سے ممکن ہوا میں بھی ملاقات کر کے جاؤں اور خطوط دوں. ٹائم حضرت ہماری انشاءاللہ صبح 10 سے نماز جمعہ تک. یہ جزاکم اللہ واحسن جزا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دنیا بھی اللہ اچھی کرے، ہماری آخرت بھی اچھی کرے، اور اللہ اس جیسی پاکیزہ مجلسوں میں مجھے اور آپ کو بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.